سکے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اس لیے کہ تم امت رسول اللہ کی ہو۔ یار آج آپ کی ہمسائیگی میں جاپان یہ ان کی شناخت قرار پائی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، کہتے ان کا بچہ بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ کسی اور آسمان سے اترے ہیں، وہ زمین سے اگے ہیں، وہ کسی اور گوشت پوست کے بنے ہوئے ہیں، کیا ان کے اندر نفس نہیں رکھا؟ خواہشات ان کا گھیرا نہیں کرتی؟ کیا شیطان اس کوچے میں جانے سے کوئی اس کو ویزا لینا پڑتا ہے؟ کیا نفس کے پہرے وہاں نہیں ہیں؟ تو وہ جھوٹ کیوں نہیں بولتے؟ ان کا باپ سکھاتا ہے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، ان کی ماں سکھاتی ہے تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ یار ہمارا تو نبی سکھاتا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اپنی اولادوں کی تربیت اس طرح کرو کہ ان کی زندگی میں جھوٹ نہ آئے۔ اگر تم یہ کر لیتے ہو اور آج کے اس یوم میلاد میں یہ عہد کر کے اٹھتے ہو، میں یہ دیکھتا ہوں یہ ہزاروں لوگ ہیں، یہ اطراف میں بھی پھیلے ہوئے مسجدوں میں، اور میری آواز تو سب تک پہنچ رہی ہوگی اگرچہ میں سب کو دیکھ نہیں پا رہا۔ تو اگر ہم اتنے لوگ آج عہد کر کے اٹھیں کہ حضور کے میلاد کے مبارک دن ہم عہد کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، تو مجھے بتائیے کہ آمنہ کا لال کتنا خوش ہوگا۔ عہد کرو اپنے دل میں آپ سے ہاتھ کھڑے کروانے نہیں آیا، نہ اس طرح کا کوئی مزاج رکھتا ہوں، لیکن ایک فکر آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ میرے حضور کی سیرت ہے، یہ میرے حضور سے محبت کا اظہار ہے۔ حضور صادق اور امین ہیں، تو پھر اس کا عکس ہمارے وجود پہ بھی تو ہونا چاہیے۔ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے نوکر ہیں، ان کی اداؤں کو اختیار کیجئے۔ آؤ ایک اور کہانی سناؤں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے حضور سے سلام کیا، السلام علیکم عرض کی۔ حضور نے رخ پھیر لیا، وہ سمجھا اتفاق ہو گیا، حضور کا رخ ادھر ہو گیا، تو وہ ادھر سے جا کے پھر دوبارہ سلام کرتا ہے۔ حضور نے پھر رخ پھیر لیا، سمجھ گیا کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں۔ تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے، چونکہ ایک لمبے سفر سے طویل مدت کے بعد آیا تھا۔ تو اس نے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن تم کیا بتا سکتے ہو کہ حضور کی ناراضگی کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے غور کیا تو کہا ہاں، یہ جو تو نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، حضور اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دے چکے ہیں۔ ان الذھب والفضة حرام لذکور امتی، امت کے مردوں کے لیے سونا چاندی حرام قرار دے دیا گیا۔ 4.5 ماشے سے کم وزن کی ایک انگوٹھی تو مرد کے لیے جائز ہے، اور اس کے علاوہ سونا ایک ماشا اور ایک رتی بھی جائز نہیں، اور یہ عورتوں کی زینت ہے، مردوں کی زینت نہیں ہے۔ تو یہ گناہ بے لذت جو تم اختیار کیے ہو، تو حضور کی ناراضگی کا سبب ہمارے خیال میں یہ ہو سکتا ہے، اور تو کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ وہ آگے بڑھا اور یوں انگوٹھی اتارتے ہوئے حضور کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا حضور اس کی وجہ سے ناراض ہے، یہ رہی۔ حضور نے پکڑی اور یوں پھینک دی، ناراضگی کی وجہ ختم ہو گئی، مجلس بپا ہوئی، وہ بھی بیٹھا رہا، نور نور باتیں دلوں کے زنگ اتارتی رہی، من میں روشنیاں پھیلتی رہی۔ حضور کی مجلس رحمت کی کیاریاں ہوتی تھی، نور و نکھت پھیلتا تھا، اجالے اترتے تھے، رحمتیں برستی تھی۔ دیر تک مجلس رہی، اختتام کو مجلس پہنچی تو لوگ اٹھ کے واپس پلٹے، تو وہ بھی واپس پلٹا۔ تو کسی نے اس کو کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لے، تم تو نہیں پہن سکتے شرعن، لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، قیمتی دھات ہے۔ تو اس صحابی نے کیا جواب دیا وہ سن لیجئے۔ اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ یہ سونا ہے، ہیرا ہے، موتی ہے، پکھراج ہے، نیلم ہے، کچھ بھی ہے، پڑا رہے، میں نہیں اٹھاؤں گا اس لیے کہ اس کو میرے حضور نے پھینک دیا۔ اب آپ اور میں اپنی زندگی میں دیکھیں، کوئی ایسی چیز جو حضور نے پھینک دی ہو ہم نے کہیں سینے سے تو نہیں لگائی ہوئی، اور اگر ہم نے اس کو سینے سے جوڑا ہے تو صاحب پھر ہمارے عشق رسول پہ سوالیہ نشان بنتا ہے، پھر ہماری محبت پہ سوالیہ نشان بنتا ہے۔ ہم تو زندگی میں سود بھی رکھتے ہوں، جس سود کے کاروبار کرنے والے کے ساتھ اعلان جنگ میرے رب نے کیا ہو، اور پھر بھی ہم محب رسول کہلائیں اور عاشق رسول کہلائیں تو اس پہ سوالیہ نشان بنتا ہے۔ تو جس کو حضور نے پھینک دیا، کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے میں اس کو کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ میں خود دیکھ سکتا ہوں، اپنے اندر اتر سکتا ہوں،
اپنے اطراف میں دیکھ سکتا ہوں، اپنے ماحول میں، اپنی زندگی میں، اپنی عادات میں دیکھ سکتا ہوں، اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے. اور یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کن چیزوں کو حضور نے پھینک دیا اور ہم ان چیزوں کو اپنے سینے سے جوڑے ہوئے ہیں، اپنے کلچر کا حصہ قرار دے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یہ خوشی کا موقع ہے، اس کے بغیر بارات نہیں سجتی، اس کے بغیر خوشیاں پوری نہیں ہوتی. یہ دور جدید کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. میرے حضور نے پھینکا ہو پاؤں کی ٹھوکر پہ، اس لیے کہ جب حضور نے پھینک دیا کوئی تقاضا وقت اس کو محبوب نہیں بنا سکتا جو حضور کا معطوب ہے. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد، یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نلو ایک واری. تو آئیے اپنی زندگیوں کو حضور کی محبتوں کے سانچوں میں ڈھال لیجئے، حضور کی الفتوں کے اجالوں میں اپنی زندگیوں کو ڈھال لیجئے. پھر حضور کا پیار تمہاری روحوں کو بھی تربیت کرے گا، تمہارے باطن کو بھی اجال دے گا. یہ پیار تو بندہ نواز پیار ہے، یہ پیار تو دل نواز پیار ہے. دنیا کی محبتیں انسانوں کو توڑتی ہیں، حضور کی محبت انسانوں کو جوڑتی ہے. ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں نا. یہ میرا محبوب تھا تم نے کیوں دیکھا، لڑائی ہو گئی، قتل و غارت تک نوبت جا پہنچی. محبوب تو میرا تھا تم نے کیوں دیکھا. تو ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں، لیکن میرے حضور کے اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں. ساری محبتیں توڑتی ہیں، حضور کی محبتیں جوڑتی ہیں. اقبال نے کہا تھا دل با محبوب حجازی بستائیم، زین جہت با یک دیگر پیوستائیم، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیس، او کے جانے ای نظامو او یکیس، مست چشم ساکیے بدہاستیم، در جہاں مثل مو می ناستیم. یہ پیار جوڑتا ہے. میں ابھی مظفر آباد سے آپ کے ہاں پہنچا ہوں تو وہاں لوگوں کے سینوں میں جو امٹتے جذبات دیکھے اور ان کی پیشانیوں پہ لکھا ہوا پیار دیکھا، اور آپ کی آنکھوں کی پتلیوں پر جو محبت کے عنوان تحریر دیکھتا ہوں. میاں میری اور آپ کی تو کوئی رشتہ داری نہیں ہے، نہ ان سے کوئی رشتہ داری تھی، نہ کوئی کاروبار کی سانجھ ہے، لیکن آپ مجھ سے کیوں اتنا پیار کرتے ہیں اور میرے دل میں آپ کے لیے جذبات اور دعاؤں کا ایک جہان ہے. تو میں آپ کے لیے اتنی دعائیں کیوں کرتا ہوں، میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے. تو میرے استاد جھوم کے ایک شعر پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری ہے. تو ہم اس محبت سے جڑتے ہیں، ساری محبتیں توڑتی ہیں. سیٹ ایک ہے، چاہنے والے کہیں ہیں، الیکشن بن گیا، رقابت آ گئی، ساری محبتیں توڑتی ہیں، لیکن حضور کی محبت جوڑتی ہے. اچھا ایک اور بات بتاؤں، جو محبتیں ہیں وہ دھوکہ دیتی ہیں اور اچھے بھلے انسان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی. غالب نے کہا تھا نا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. کہا کام کے آدمی تھے لیکن عشق نے پلے کچھ نہیں چھوڑا. مجنو کا کیا حال کیا، شہزادہ تھا، کیس کہلاتا تھا، تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے. تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے. محبتیں رسوا کر کے دیتی ہیں، گلی گلی کی خاک چھنواتی. کتنے شہزادے رل گئے اور کتنے جو ہے وہ عالی نسب لوگوں کے نسب گم ہو گئے. اس محبت نے پلے کچھ نہیں چھوڑا. غالب کہتا ہے عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، ہم کام کے آدمی تھے، لیکن عشق نے پلے کچھ نہیں چھوڑا. یہ وہ عشق ہے جو اچھے بھلے کو بھی نکما کر دیتا ہے. لیکن جس عشق کی دعوت میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، وہ حبشے کے بلال کو پستیوں سے اٹھاتا ہے، بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے. وہ عزت نواز عشق ہے. میں سفر میں ہی رہتا ہوں تو سفر کرنے والوں کے تجربات بھی فضول تر ہوتے ہیں. یہ ہماری گاڑیوں کے پیچھے لکھے ہوئے کچھ جملے ہوتے ہیں جو گاڑی چلانے والے کے نفسیات کا خلاصہ ہوتے ہیں. کچھ جملے تو دکھی کر دیتے ہیں، کچھ پریشان کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں کہ دیر تک ہنسی نہیں تھمتی، کچھ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. ایک جملہ آپ نے دیکھا ہوگا، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا. تو میں اپنے دوستوں کو
اپنے ساتھیوں کو پوچھتا ہوں کہ یہ کیا لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں سر آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب، جی آپ بتا دیجئے۔ میں نے کہا جناب یہ تحریری احتجاج ہے، اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا، اب یہ جدائی کا داغ اور بے وفائی کا داغ سینے پہ لیے یہ اپنی بھڑاس نکال رہا ہے، تحریری احتجاج ہے۔ میں نے کہا صاحب تو نے اس سے پیار کیا جس نے بے وفائی کر دی اور اب گلی گلی اس کا رونا روتے ہو۔ آؤ تمہیں ایک چوکھٹ ایسی بتاؤں، جو محبت کرتے ہیں اور بازو پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے، جو وفا نبھانے کی ریت جانتے ہیں تو ساری محبتیں دھوکہ دیتی ہیں، لیکن یہ محبت بندہ نواز ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک پہنچاتی ہے۔ تو آئیے حضور سے پیار کیجئے، وہ پیار جو عمل سے ہم آہنگ ہو، وہ پیار جو عمل کا متقاضی ہے تو پھر اس تقاضوں کو ہم نبھانے والے ہوں، وہ پیار جس پیار کے اندر جو ہے وہ چاشنی اور جس کے اندر خوشبو رچی بسی ہو اطاعت کی اور فرما برداری کی، اور اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگا دے۔ آج ہی یہ دنیا بھی سرخرو اور کل کی دنیا بھی سرخرو، آخرت بھی برقرار اور خوشنما اور یہ زندگی بھی خوبصورت۔ آئیے میں اور آپ آج کی اس مجلس نور میں عہد کر کے جاتے ہیں کہ زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے نام لگا دیں گے، جئیں گے تو حضور کے لیے، مریں گے تو حضور کے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک حضور کے وفادار رہیں گے۔ اقبال کے سارے کلام کا رست جوڑوں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کرو پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور کے ساتھ مستحکم ہو، مضبوط ہو۔ میں آپ کی محبتوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، مسجد انتظامیہ کو اور سیرت کمیٹی ادارۃ المصطفیٰ کے کارکنوں کو اور جد و جہد میں لگے ہوئے نوجوانوں کو اور اطراف میں پھیلے ہوئے اس جلسہ گاہ میں آنے والوں کو، منتظمین کو اور یہاں کی انتظامیہ کو خاص طور پہ کہ جس حسن انتظام سے آج کے اس اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ میں یوں ہی داخل ہوا تو مسجد کا ماحول دیکھ کر کے طبیعت میں سرشاریاں آئیں تو مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ یاد آیا کہ جب حضرت عمر کے زمانے میں چراغ روشن کیے گئے اور پھر وہ شام سے پہلے باندھ دیے گئے مسجد نبوی میں، اور شام کو جب ان میں روشنی دی گئی اور مسجد جگمگانے لگی تو حضرت علی اچانک آئے اور دیکھا تو ان کی زبان پر بے ساختہ ایک جملہ جاری ہوا اور وہ یہ تھا، عمر اللہ تیری قبر کو روشن کرے، تو نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے۔ جنہوں نے حضور کے نام کے لیے یہ چراغاں کیا اور یہ محبتوں کا اظہار کیا، اللہ ان کے دلوں کو نور نور کر دے اور اللہ ان کے گھروں کے اندر کبھی اندھیرا نہ آنے دے، اللہ ان کی قبر میں کبھی اندھیرا نہ آنے دے، انہیں اجالوں کا مسافر رکھے اور ساری زندگی حضور کے نام پہ جئیں، حضور کے نام پہ مریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب فرمانا، مقدر کی خزائیں رخصت کرنا، جئیں تو تیرے لیے مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری سانس تک تیرے محبوب کے وفادار رہیں، ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر دے، نفس و شیطان کے مکر سے بچانا، اپنی پناہوں کا حصار دینا۔ اللہ اس موقع پر تیری بارگاہ میں اتنے لوگوں کی تڑپتی آمین کے ساتھ دعا ہے، کشمیر کو آزادی کا سویرا دینا، اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر تیرے علاوہ ان کا کوئی آسرا نہیں، اللہ ان دکھیاروں کی مدد کرنا، اللہ ان چناروں کی سرزمین میں جہاں آگ سلگ رہی ہے اور ڈل جھیل پر لاشیں تیر رہی ہیں، اور اللہ ان مجبوروں، مقہوروں اور لاچاروں کی نصرت اور اعانت فرمانا، اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں مستجاب فرمانا، اللہ میرے وطن کی خیر فرمانا، میرے ملک کو امن عطا کرنا، یہاں دہشت گردی کے سلگتے علاؤ ٹھنڈے کر دینا، پاک فوج کی اللہ قدم قدم پہ حفاظت کرنا، پاکستان کی سرحدات کی حفاظت کرنا، پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی
سرحدوں کی حفاظت کرنا، اے اللہ حضور کے عشاق کی خیر کرنا، حضور کے نام کے جھنڈے اٹھانے والوں کی خیر کرنا، حضور کے ذکر کے نعرے لگانے والوں کی خیر کرنا، حضور پر درود پڑھنے والے، حضور پر سلام پڑھنے والوں کی خیر کرنا، اے اللہ میرے وطن کے ایک ایک ذرے کی خیر کرنا، اللہ محبوب کی غلامی میں زندہ رکھنا، اسی میں موت عطا کر دینا، ہمیں اطاعت رسول کے جذبوں سے سرشار کرنا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم۔